أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله واللہ بما یعملون محیط. اے ایمان والو، جب بھی تمہارا سامنا میدان جنگ میں کسی کے ساتھ ہو جائے تو ڈٹے رہا کرو، اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. امن و جنگ ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پہ قائم رہا کرو. آپس کے اختلافات چھوڑ دیا کرو، کہیں ایسے نہ ہو کہ تمہاری ہوا ہی اکھڑ جائے. اور صبر سے کام لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور دیکھو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جایا کرو جو اپنے گھروں سے تکبر اور ریاکاری کرتے ہوئے نکلے تھے. جن حالات سے آج انسانیت گزر رہی ہے، ایک بارود ہے، دھواں ہے، آگ ہے، لاشیں ہیں، میزائل ہیں، تباہ شدہ مکانات اور ملبوں کے ڈھیر ہیں. ان حالات میں جب کہ جنگ کے سائے ہر طرف نظر آ رہے ہوں اور کسی وقت بھی کسی بھی خطے میں جنگ شروع ہو سکتی ہو، بعض جنونیوں نے جنگ کو اپنا شوق بنا لیا ہو، تو ان حالات میں ایک بندہ مومن کی ذمہ داری کیا ہے؟ آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں سورہ انفال کی ان آیات کی روشنی میں وہی میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں. قبل اس کے کہ میں ان ہدایات کا آغاز کروں، پہلی بات یہ ذہن میں رکھ لیجئے، جنگ کوئی کھیل نہیں ہوتا، جنگ مذاق نہیں ہے، جنگ کو جنون نہیں بنانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تتمنوا لقاء العدو، یہ نہ کہا کرو کہ جنگ ہو جائے، دشمن آئے سامنے. مذاق میں بھی ایسے نہیں کہنا چاہیے، اور انسان کو جنگ کی خواہش نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر مسلط ہو جائے، شروع ہو جائے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے 2 آیات کے اندر ہمیں 5 باتیں بتائیں. یہ ایک 5 نکاتی ایسا منشور اور ایجنڈا ہے کہ جنگ کے حالات میں بندہ مومن کے لیے اس سے عظیم اور اس سے بڑی رہنمائی کوئی نہیں ہو سکتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا سب سے پہلا کام یہ ہے، اے ایمان والو، جب دشمنوں سے آمنا سامنا ہو جائے تو پھر
ڈٹ جاؤ. پھر یہ نہ سوچو کہ یہاں سے بھاگ جائیں کہیں، پھر میدان نہ چھوڑو، پھر پیٹھ نہ دکھاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کوئی کافر جب میدان جنگ میں مسلمان کے خلاف اتر پڑے اور مسلمان وہاں سے بھاگے تو اس کے نام اعمال میں اکبر الکبائر، جو بڑے بڑے گناہ ہیں، ان میں سے ایک گناہ لکھا جاتا ہے. بندہ مومن بھاگنے والا نہیں ہوتا، فرار اختیار کرنے والا نہیں ہوتا. تو پہلی تعلیم اللہ رب العزت نے یہ دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، ڈٹے رہا کرو. جدید دور کے اندر اب جنگ کی نوعیت یہ نہیں رہی ہے کہ ہر بندہ میدان کے اندر اترا ہوا ہو. ایک بٹن ہے، ایک کلک ہے، ایک ڈرون ہے، ایک میزائل ہے، ایک بم ہے، ایک ٹیکنالوجی ہے، اور دوسرے ملک کے بہت بڑے خطے کو تباہ کر دیا جاتا ہے. تو اس ڈٹنے کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے کہ جو جس کی ذمہ داری ہے جنگ کے حالات میں بھی اس کو بھولے نہ اور اپنی ذمہ داری ادا کرتا رہے. جن کی ذمہ داری سرحدوں کے اوپر ہے وہ سرحدوں کے اوپر ڈٹے رہیں. جن کی ذمہ داری گھر کے اندر ہے وہ اپنے گھر کی ذمہ داریوں میں ڈٹے رہیں. جن کی ذمہ داری منبر و محراب پہ ہے وہ منبر و محراب کی اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالتے رہیں، ڈٹے رہیں، حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ. یہ نہیں کہ جنگ شروع ہو گئی ہے تو اب یہ کر کے کیا کرنا ہے. جو پڑھنے والے ہیں پڑھتے رہیں، جو پڑھاتے ہیں پڑھاتے رہیں، جو اپنے کاروبار میں ہیں وہ وہاں پہ ڈٹے رہیں، اور جو بھی محاذوں پہ ہیں ان کا ساتھ دیتے رہیں. ڈٹنے میں یہ چیز شامل ہے، ان کا ساتھ دیتے رہیں. ان کے خلاف افواہیں، ان کے خلاف باتیں، ان کے خلاف محاذ آرائیاں، ایسا سلسلہ نہ ہو. ڈٹ جاؤ. سب سے پہلا حکم رب العالمین نے یہ دیا ہے. مسجد کے منبر و محراب ڈٹ جائیں کہ ان لوگوں کے بارے میں حوصلہ افزائی کی باتیں کریں جو اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں. سکولز، کالجز، ادارے ڈٹے رہیں، بجائے اس کے کہ اپنی ہی فوج اور اپنے ہی لوگوں کے خلاف محاذ کھڑا کریں، بلکہ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو کے ڈٹے رہیں، اپنے اپنے انداز میں، اپنے اپنے طریقے سے، اپنی اپنی کیپیسٹی میں، اپنی اپنی گنجائش اور اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. دوسرا کام اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جنگ کے جب حالات ہوں تو ذکر زیادہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہ اللہ کا کلام ہے. جو اللہ نے بتایا ہے دنیا کا کوئی انسان نہیں بتا سکتا. دنیا کے تمام ماہرین جنگ اکٹھے ہو جائیں، کسی کی ڈکشنری کے اندر یہ نہیں ہے کہ میدان جنگ کے اندر ذکر کرنا ہے. یہ صرف اللہ کے کلام کے ذریعے ہی پتہ چلتا ہے. ذکر الہی زیادہ کر دو. کیوں؟ اس وجہ سے کہ بندہ مومن کے پاس میدان جنگ میں ڈٹے رہنے کا اصل ہتھیار اس کی ایمان کی طاقت ہوتی ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. یہ پنکھا چل رہا ہے، یہ لائٹ چل رہی ہے، مائک سے آواز آ رہی ہے، لیکن یہ ان کے پیکر ہیں. انرجی کا پیچھے سورس وہ بجلی ہے جو ان کے اندر دوڑ رہی ہے. اگر ان چیزوں کا کنیکشن بجلی سے کاٹ دیا جائے تو یہ کسی کام کے نہیں ہیں اور کسی کھاتے کے نہیں ہیں. اللہ رب العزت اہل ایمان کو ایسے ہی دیکھنا چاہتا ہے.
ہمارے لیے طاقت کا اصل منبع اور سرچشمہ وہ اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں میدان جنگ میں میرے ساتھ تعلق بڑھا دیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ خصوصاً صبح کے اذکار ان کا اہتمام زیادہ کیا جائے، شام کے اذکار ان کا اہتمام زیادہ کیا جائے، سونے کے اذکار ان کا اہتمام زیادہ کیا جائے، نمازوں کے بعد کے اذکار ان کا اہتمام زیادہ کیا جائے، خود فرض نمازیں ان پہ زیادہ توجہ دی جائے، ان کے ساتھ نوافل اور سنن اس میں اضافہ کیا جائے۔ ہمارا اس طریقے سے طرز زندگی ڈھل نہیں سکا جیسا کہ قرآن مجید بنانا چاہتا تھا۔ جب جنگ کے حالات ہوتے ہیں تو اس وقت ایک تو ذکر اس لیے زیادہ کرنا چاہیے تاکہ انسان کو قوت ملے، اس کے دل کو طمانینت ملے، اس کے دل کو سکون ملے، اس کے دل کو طاقت ملے، وہ گھبراہٹ اور بے چینی کا شکار نہ ہو۔ قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا وہ معرکہ جو حق و باطل کا معرکہ تھا، جس کو اللہ نے الفرقان کہا تھا اور جس میں حق اور باطل علیحدہ علیحدہ نکھر کے سامنے آ گئے تھے، بدر کا میدان سجنے والا تھا، آپ نے ظاہری انتظامات پورے کر دیے، ترتیب پوری لگا لی، مشورہ بھی کر لیا، انصار کیا کہتے ہیں ان سے پوچھ لیا، مہاجرین کیا کہتے ہیں ان سے پوچھ لیا، سب کو اعتماد میں لے لیا، سب کو اپنے ساتھ شامل کر لیا، ان سے وعدے بھی لے لیے، پھر میدان میں اترنے کے لیے ساری تیاریاں بھی مکمل کر لیں۔ لیکن ساری رات تیاری پوری کرنے کے بعد صحابی کہتے ہیں ہر بندہ بستر کے ساتھ لگا تھا اور اللہ کے نبی ساری رات اللہ سے دعائیں کرتے رہے تھے، اور کس والہانہ انداز سے دعائیں کہ آپ نے کہا اللہم ان تہلک هذه العصابہ فلن تعبد فی الارض بعد۔ میں جب اس حدیث کو پڑھتا ہوں تو صحابہ کی ایک عظمت میرے ذہن میں اور طرح سے بیٹھنے لگتی ہے کہ صحابہ کی جماعت وہ واحد جماعت تھی کہ اللہ کے نبی نے کہا اے اللہ یہ میری زندگی کی محنت ہے، جمع پونجی ہے، یہ ہیرے میں نے بڑی محنت سے تیار کیے ہیں، یہ صدیق، یہ فاروق، یہ عثمان، یہ علی، یہ ہیرے بڑی محنت سے میں نے تیار کیے ہیں، کل میں نے ان کو میدانوں میں اتارنا ہے۔ اے اللہ اگر تو نے ان کو ختم کر دیا تو پھر قیامت تک تیری توحید کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ صحابہ پہ ایمان، صحابہ کے ایمان پہ اللہ کے نبی کا انداز تو دیکھیں، اللہ کے نبی کو صحابہ کے ایمان پہ کتنا یقین ہے کہ آپ اس جماعت کو سامنے کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ اگر یہ ختم ہو گئی تو پھر تیرا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جلیل عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ جب جناب ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا تھا تو تب انہوں نے بھی کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور جب محمد کریم علیہ السلام کے خلاف عرب کے سارے لشکر اکٹھے ہو کے آ گئے تھے تو آپ اور آپ کے صحابہ نے بھی کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، کام بنانا اس پہ بس ہے، جیسے وہ کام سنوار سکتا ہے کوئی اور سنوار ہی نہیں سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ ایک دوسری وجہ میدان جنگ اور جنگی حالات میں ذکر کو زیادہ کرنے کی یہ بھی ہے کہ جب دنیا میں ایسے باولے پھر رہے ہوں
کہ جدھر چاہیں وہ میزائل پھینکے جا رہے ہوں اور ٹیکنالوجی کے ذریعے انسان نے ترقی کے نام پہ اپنی ہلاکت کا بہت سارا سامان کر لیا ہو، تو آوارہ میزائل اور وہ آوارہ قسم کے ڈرون کہیں بھی کسی خطے میں کسی بھی جگہ گر پڑتے ہیں اور کوئی بھی موت کا شکار ہو سکتا ہے، تو کیا خیال ہے بجائے اس کے کہ انسان ہر وقت خبروں میں ہی رہے، ذکر کرتے ہوئے اللہ کے پاس جانا اس کے لیے بہتر ہی ہوگا نا؟ اللہ کو یاد کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، خیر کا کام کرتے ہوئے، یہ سب سے بڑی ایک طاقت ہے اہل ایمان کی، ذکر الہی، نماز اور دعائیں، اور خصوصاً نمازوں کے اندر قنوت نازلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے صحابہ کے ساتھ ایک سازش کی گئی تو آپ نے پورا مہینہ نمازوں کے بعد، نمازوں کے اندر آخری رکعت میں رکوع کے بعد اللہ سے اونچی آواز کے ساتھ دعائیں کی کہ یا اللہ میرے صحابہ کی مدد کر دے اور ان ظالموں کو تباہ کر دے۔ اسی طرح سے جناب صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ ہماری اسلامی تاریخ کے بہت بڑے فاتح اور بیت المقدس کو اس دور کے ظالموں سے چھڑانے والے، جب ان کے مد مقابل بادشاہ نے ایک ٹیم تشکیل دی اور کہا پتہ تو کرو، فوجیں ان کی بھی ہیں ہماری بھی ہیں، ان کے جوان ہیں ہمارے بھی جوان ہیں، ان کے پاس گھوڑے ہیں ہمارے پاس بھی ہیں، ان کے پاس تلواریں ہمارے پاس زیادہ ہیں، ان کے پاس نیزیں ہیں ہمارے پاس بڑکے ہیں، وہ جنگ کے شناور ہیں ہم بھی جنگ کے شناور ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ فتح پہ فتح لیے جا رہے اور ہم کمزور ہیں اور ہم پیچھے جا رہے ہیں؟ تو ان کی ایک ٹیم باقاعدہ تشکیل دی گئی اور اس کی ٹیم نے تحقیق کرنے کے بعد جو 2 جملوں میں خلاصہ دیا وہ یہ تھا کہ باقی تو سب ہم انہی کی طرح ہیں، لیکن فرق یہ ہے فرسان بالنہاری ورہبان باللیل۔ صلاح الدین ایوبی کے جو ساتھی ہوتے ہیں یہ دن کو گھوڑے کی پیٹھ پہ ہوتے ہیں اور رات کو یہ مسلح پہ ہوتے ہیں، اور جو ہمارے فوجی ہیں یہ دن کو میدان میں ہوتے ہیں اور رات کو نشہ کر کے سوئے ہوتے ہیں، رات کو نشے میں ہوتے ہیں، بدکاریوں میں ہوتے ہیں۔ تو اس کی اپنی ٹیم نے ہی یہ رزلٹ سامنے پیش کیا۔ تو دوسرا کام اللہ رب العزت نے یہ بتایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، جنگ کے ماحول میں زیادہ ذکر کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تیسرا کام اللہ رب العزت نے بتایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جنگ کے حالات میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے پوچھ کے چلا کرو۔ اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ کے رسول کا کیا حکم ہے، اللہ نے کیا بتایا ہے، اللہ کے رسول کی کیا سنت ہے، اس انداز سے۔ یہ نہیں ہے کہ جنگ کے ایام میں سب کچھ جائز ہو جاتا ہے، ان حالات کے اندر بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کیا کرو۔ ظاہر ہے وہ اطاعت جاننے کے لیے علم، قرآن، حدیث، اس کی معرفت، اس کی پہچان، تو علم کی مجلسیں تو ان حالات کے اندر بھی جاری و ساری ہی رہنی چاہیے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو۔ چوتھی بات اللہ رب العزت نے کہی وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس کے جھگڑے ختم کر دیا کرو۔ اگر تم جھگڑے ختم نہیں کرو گے پھسل جاؤ گے، تمہاری عزت ختم ہو جائے گی، تمہارے غبارے سے ہوا ہی نکل جائے گی، تمہارا وقار مٹ جائے گا۔ میں یہاں اپنے نوجوان بیٹوں سے اور بھائیوں سے، ماں سے اور بہنوں سے ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں
دیکھیں، مجھے لگتا ہے شاید میری بات آپ کو پسند نہ آئے، مجھے یہ بھی خدشہ ہے کہ شاید ہمارا جو مزاج بن چکا ہے اس کے مطابق بہت سارے لوگوں کے مزاج کے اوپر میری یہ بات گراں گزرے گی، لیکن ہماری ایک مجبوری ہے، اور وہ مجبوری یہ ہے کہ ہم نے وہ نہیں بتانا جو آپ کو پسند آئے، ہم نے وہ بتانا ہے جو اللہ کے دین سے ہمیں سمجھ میں آئے، جو اللہ نے کہا ہو اور جو اللہ کے رسول نے کہا ہو۔ ہمارا مزاج باقاعدہ بڑی محنتوں کے ساتھ بنایا گیا کہ ہم دھڑوں کے اندر تقسیم ہیں، سیاسی وابستگیوں کے اندر تقسیم ہیں، اور جنگ کے حالات میں بھی مجموعی طور پہ امت کا مفاد دیکھنے کی بجائے، پاکستان کو دیکھنے کی بجائے ہم اس اینک کو لگا کے دیکھتے ہیں، میری پارٹی کیا کرتی ہے، میری پارٹی کا لیڈر کیا کرتا ہے، میرا لیڈر کیا کہتا ہے، اس کا لیڈر کیا کہتا ہے، یہ کیا کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جنگ کے حالات میں اختلافات نہ کیا کرو، اختلافات کو ختم کر دیا کرو۔ جن کو اللہ نے پاور دی ہے ان کی بھی یہ کوشش ہو، اور جن کے پاس پاور نہیں ہے ان کی بھی یہ کوشش ہو کہ جنگ کے حالات میں پوری قوم اکٹھی ہو جائے۔ اور اللہ نے خبردار کر دیا وَلَا تَنَازَعُوا، اگر جنگ کے حالات کے اندر بھی تم اختلافات کے اندر رہو گے فَتَفْشَلُوا، تمہارے اندر لڑنے کی ہمت ہی نہیں رہے گی، بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری عزت ختم ہو جائے گی۔ اتحاد، ہم آہنگی، اور میں ایک اور گزارش بھی کرتا چلوں، ہمارا یہ بھی مزاج بن چکا ہے، باقاعدہ ایک کوشش کر کے، محنت کر کے ایسی کمپین کی گئی کہ ہمارا ذہن ہماری اپنی ہی افواج کے خلاف بنا دیا گیا۔ میں پوری بصیرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر ایک فوجی اللہ کی رضا کے لیے پاکستان کی سرحد پہ کھڑا ہوا ہے، اور وہ اس نیت سے کھڑا ہے کہ یہ ملک لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا ہے، اور اس کے خلاف ہر طرف آج سازشیں ہو رہی ہیں، اور مسلمانوں کی سرزمین کی میں نے حفاظت کرنی ہے اور میں نے پہرا دینا ہے، رب العالمین کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اس کے لیے وہ ساری فضیلتیں ہیں جو اللہ کے نبی نے ایک مجاہد کی بیان کی ہے۔ رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ صرف ایک دن اللہ کی راہ میں پہرا دینا مسلمانوں کے علاقے کا، کہ مسلمان آرام کی نیند سو جائیں، اور خود ساری رات کھڑے رہنا اور ذمہ داری ادا کرنا، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جو شخص اللہ کی خاطر یہ کام کرتا ہے، پوری دنیا اور دنیا کی ساری دولتوں سے اس کا چند لمحے اللہ کی راہ میں کھڑے ہونا اللہ کو زیادہ پیارا لگتا ہے۔ ہمارا پتہ نہیں کس طرح کا مزاج بنا دیا گیا ہے، ہر حالات میں ہم حکومت کو گالیاں دیتے رہتے ہیں، گالیاں دیتے رہتے ہیں۔ آپ تنقید کریں پازیٹیو، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہر موقع پر یہ دیکھے بغیر حالات کیا چل رہے ہیں، گالیاں ہی دیتے رہنا، اختلافات کو ہی پالتے رہنا، اور اندر کی بڑاس ہی نکالتے رہنا، اور بغض ہی نکالتے رہنا، اور زہر ہی اگلتے رہنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سوسائٹی کو کیا فائدہ ہے؟ آپ کو کیا فائدہ ہے؟ آپ کے ملک کو کیا فائدہ ہے؟ دین کو کیا فائدہ ہے؟ کتنا ثواب ملتا ہے؟ آپ کے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں؟ یہ دین والوں کا مزاج نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی تربیت جو وہ مسلمانوں کی چاہتے ہیں وہ یہ نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہماری تربیت یہ کی ہے کہ جہاں غلط کام ہو رہا ہے اس غلط کام کو تو آپ نفی کر سکتے ہیں، لیکن جہاں ٹھیک کام ہو رہا ہے، کوئی اچھا کام ہو رہا ہے، تو وہاں حکمرانوں کا ساتھ دو۔ قرآن مجید آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اطیعوا اللہ
اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، جن کو اللہ نے اقتدار دیا ہے ان کی بھی اطاعت کرو۔ اگر کوئی جائز بات ہے تو خامخواہ مخالفت کرتے جانا، ہر بات کے اندر کیڑے ہی نکالتے رہنا، ہر وقت گالیاں ہی دیتے رہنا، یہ پتہ نہیں جمہوری مزاج تو ہو سکتا ہے، جمہوریت کی وجہ سے تمہارا یہ مزاج ہو سکتا ہے، یا بعض تحریکی لوگوں کا یہ مزاج تو ہو سکتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی یہ تربیت نہیں ہے۔ آپ نے تو یہ تربیت کی، اگر تمہاری ذمہ داری کسی ایسے شخص کو دے دی جائے، عبدن جو غلام ہو، حبشیٌ کالے رنگ کا ہو، مجدن اس کی ناک کٹی ہوئی ہو، تو ڈسپلن کی خاطر اس کی بات بھی ماننا، اس کی بھی اطاعت کرنا۔ اللہ کے نبی یہ بیعت لیتے تھے، اپنا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، بایعنا علی السمع والطاعہ فی المنشط والمکرہ، ہر حال میں ہم بات سنیں گے اور اطاعت کریں گے، مانیں گے۔ ہاں غلط بات ہے تو نہیں مانی جائے گی، وہ دنیا کا کوئی شخص بھی کہے۔ جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت ہے وہ بات نہیں مانی جائے گی۔ باقی نظم کے معاملے میں اس وقت تک قومیں اکٹھی ہو ہی نہیں سکتی جب تک وہ ایک ڈسپلن میں نہیں آتی، اور ڈسپلن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ذمہ داروں کی بات مانی نہیں جاتی۔ آپ چھوٹا سا مدرسہ ہی لے لیں، اگر یہاں ذمہ دار کو ہر وقت گالیاں دی جائیں تو کہاں تک وہ یہ نظام چلا لے گا؟ ایک گھر کے سربراہ کو ہر وقت گالیاں ہی ملتی رہیں تو کہاں تک وہ گھر کا نظام چلا لے گا؟ آپ کی فیکٹری کے اندر اگر 40 50 100 ملازم ہیں اور سارے آپ کو ہر وقت گالیاں ہی دیتے رہیں تو آپ اس نظام کو کیسے چلا لیں گے؟ اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ اگر اختلافات کو ختم کر دو، اگر ختم نہیں کرو گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ جنگ کے حالات کے اندر اگر گلگت میں، سکردو میں، بلتستان میں فوجی جوانوں کو اور ان کی لاشوں کو آگ لگا دی جائے تو اس سے بڑا کوئی غدار ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی خائن ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی بد نصیب اور بدبخت ہو سکتا ہے؟ چاہے کسی نام پہ بھی یہ کام کیا جائے۔ تو جنگ کے ماحول میں اللہ کہتے ہیں اختلاف ختم کر دو، ختم نہیں کرو گے بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری عزت ختم ہو جائے گی۔ چوتھی بات اللہ رب العزت نے یہ کہی، وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ ترتیب سے ذرا شروع سے گن لیں کیا اللہ کہہ رہے ہیں۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا، ایمان والو جب کسی قوم سے تمہارا مقابلہ ہو جائے تو ڈٹ جایا کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کو زیادہ یاد کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جنگ کے حالات میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کیا کرو۔ چوتھی بات، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس کے اختلافات ختم کر دیا کرو وگرنہ تم پھسل جاؤ گے اور تمہاری عزت جاتی رہے گی۔ پانچویں اور آخری بات اللہ نے کہی، وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، صبر سے کام لیا کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جنگ ایک امتحان ہوتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے ہمارے ملک کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ اس کے امن کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ جب ہمارے اڑوس پڑوس میں جنگ کی وجہ سے ہمارے معاشی حالات اتنے ٹائٹ ہو گئے ہیں، خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، اب جس ملک کے اندر جنگ لگی ہوتی وہاں کیا حالات ہوتے ہیں، تو وہاں پانچواں اور آخری اہم ترین کام اللہ نے بتایا صبر، حوصلہ۔ صبر کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے
کہ زیادہ ہی انسان بے چین ہو جائے، مایوس ہو جائے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، بے صبری والی باتیں، بے چینی والی باتیں، ایسی نہیں، حوصلے والی باتیں، ایسی باتیں کرنا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور کیا ہو جائے گا، یہ منافقوں کا کام ہوتا ہے۔ احزاب کا موقع تھا، سارے منافق اور اس طرح کے لوگ کہے جا رہے تھے، بس اب مدینہ نہیں بچے گا، مدینہ نہیں بچے گا، مدینہ نہیں بچے گا۔ پہلی دفعہ مدینہ کے اوپر اتنی بڑی فوج لشکر کشی کر رہی تھی، 10,000 لوگ اکٹھے ہوئے تھے چھوٹی سی آبادی کو ختم کرنے کے لیے۔ ان حالات میں منافقین اس طرح کی باتیں کرتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب کدال پکڑا اور زمین پہ ماری تو آپ نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تو کسرا کے خزانے بھی مجھے دے دیے، میں دیکھ رہا ہوں اللہ نے کیسر کے خزانے بھی مجھے دے دیے۔ منافق کہتے تھے ہم تو اتنا ڈر رہے ہیں قضائے حاجت کے لیے نہیں جایا جاتا، اور آپ کہتے ہیں کیسر و کسرا کے خزانے مل گئے۔ اسی موقع پہ اللہ نے کہا تھا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے نبی کی زندگی تمہارے لیے ماڈل ہے، نمونہ ہے۔ ہم انسان ہیں، پریشانی آ جاتی ہے، لیکن اس پریشانی کے اندر بندہ یاد کرے کہ صحابہ کے کیا حالات تھے، سلف صالحین کے کیا حالات تھے۔ جناب خبیب، جناب خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ جوان تھے، کڑیل جوان تھے، 20 سال کی عمر میں مکی دور کے اندر ان کو لٹایا جاتا تھا، اور لٹا کے گھسیٹ گھسیٹ کے اوپر لوہا گرم کر کے ان کے سینے پہ رکھ دیتے تھے۔ باقی صحابہ کو بھی یہ تکلیفیں ہو رہی تھیں، جناب بلال، جناب خبیب، سیدنا سمیہ۔ تو ایک منظر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، ہم آپ کے پاس چلے گئے، ہم نے کہا الا تدعو اللہ لنا الا تستنصر لنا، اللہ کے نبی اللہ سے دعائی کر دیں، حالات بہتر ہو جائیں۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا ڈاکے پڑتے ہیں راستے میں، جہاں نکلیں کوئی نہ کوئی ڈاکو مال لوٹ لیتا ہے۔ ایک نے کہا معاشی طور پہ بڑی تنگی ہے، ادھر جسمانی تکلیفیں بھی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو صحابہ نے کہا الا تستنصر لنا، دعائی کر دیں، اللہ مدد کر دیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم اتنی جلدی گھبرا گئے ہو، تم سے پہلے تو وہ لوگ بھی ہوتے تھے جن کے دشمن ان کو زمین میں گڑھا کھود کے کھڑا کر دیتے تھے، اور کھڑا کر کے آرا لے کے آتے تھے، اور آرا لا کے ان کے جسموں کو چیر دیتے تھے، اور لوہے کی کنگیاں ان کے جسموں پہ چلا کے ان کے چمڑے ادھیڑتے تھے، اتنے کہ ان کی ہڈیوں تک وہ زخم پہنچ جاتے تھے، لیکن وہ پھر بھی دین پہ قائم رہے تھے۔ تم جلدی کر رہے ہو، ایک وقت آئے گا امن اتنا ہوگا اور خوشحالی اتنی ہوگی، ایک وقت آئے گا کہ ایک خاتون صنعاء سے چلے گی، بیت اللہ کا حج کرے گی، اور اس پورے راستے میں اسے اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، اللہ کے علاوہ اسے کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اور لوگ زکوٰۃ لے کے نکلیں گے تو زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو آپ نے حوصلے کی باتیں ان حالات میں بھی کی، اور بتایا گیا کہ چند دن ہے، خیر ہو جائے گی۔ آزمائش، تکلیف، پریشانی آتی ہے، یہ زندگی کا حصہ ہے، اور اللہ نے کہا ہے ہم آزما کے رہیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ ہم امتحان لیتے ہیں،
کبھی دشمن کا خوف ہوتا ہے، کبھی معاشی تنگی ہوتی ہے، کبھی مال کا نقصان ہو جاتا ہے، کبھی پیداوار کم ہوتی ہے، اور کبھی جانوں کا نقصان ہو جاتا ہے، بیماریاں آ جاتی ہیں، فوتگیاں ہوتی ہیں، شہادتیں ہوتی ہیں۔ اللہ نے کہا ہم امتحان لیتے ہیں، اور مبارکباد دے دو ان کو جو صبر کرتے ہیں اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ جب لوگ صبر سے یہ کہتے ہیں تو ہم ان کے اوپر وہ رحمتیں نازل کرتے ہیں جو ہم اپنے نبیوں پہ نازل کرتے ہیں، پھر ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، ہم ان کی رہنمائی بھی کرتے ہیں، اب ایسے کرو، اب ایسے کرو۔ تو یہ آزمائش، یہ تکلیف زندگی کا حصہ ہے۔ جب قومیں صبر کے ساتھ، اجتماعیت کے ساتھ، اتفاق و اتحاد کے ساتھ ان کو فیس کر لیتی ہیں، ایک پیج پہ اکٹھی ہو جاتی ہیں، تو انشاءاللہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ پھر اللہ آپ کے ملک کو دنیا کی قیادت دیتا ہے۔ امن کے مذاکرات آپ کی سرزمین پہ ہونے لگتے ہیں، اور پوری دنیا میں ایک عزت، ایک وقار اللہ رب العزت عنایت کرتا ہے۔ لیکن آخری بات اللہ نے چھٹی یہ کہی ہے کہ ان حالات کو، عزت کو دیکھ کے تکبر میں نہ آ جانا، تکبر میں نہ آ جانا، یہ نہ سمجھنا کہ ہم بڑے ہیں، ہم نے کچھ کر لیا ہے۔ اللہ نے کہا ان کی طرح نہ ہو جانا۔ تو یہ وہ بنیادی ہدایات ہیں جن پہ ہمیں موجودہ حالات میں بھی، اور خاص کر خوف کے حالات میں یا جنگی معاملات میں یا جنگوں کے سایوں میں، ان ہدایات پہ عمل کرنے سے اللہ کامیابیاں، عزتیں، سرفرازیاں عنایت کرتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔